آج اگر آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے یاد فرماتا ہے، کبھی کسی بات کے ذریعے، کبھی کسی آزمائش کے ذریعے، اور کبھی ایک چھوٹے سے پیغام کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں سکون کم ہو گیا ہو، دل بھرا ہوا ہو، یا امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، دل سے سکون اٹھ جاتا ہے اور ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چاہے اب کتنی ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہوں، اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ بس ایک قدم سچے دل سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، اس لیے ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تاخیر ضرور کرتا ہے، انکار نہیں۔ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ جو چیز آج آپ کو تکلیف لگ رہی ہے، وہ کل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن سکتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی مالی پریشانی میں، اور کوئی دل کے زخموں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، نہ کہ توڑنا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ چاہے آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، دل ہی دل میں اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قابل نہیں رہے، مگر یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کی حالت اور مستقبل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، تو یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک سچا ارادہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا کے سہارے کمزور ہوتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات پلٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وہاں سے بھی جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ جب دل گھبرا جائے تو قرآن کو تھام لیجئے۔ اس کے الفاظ میں شفا ہے، اس کی آیات میں سکون ہے۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جو یہاں صبر کر گیا وہ وہاں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اکیلے ہیں، روتے ہیں، اور کوئی سننے والا نہیں، تو یقین کریں اللہ سب سن رہا ہے۔ وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، اللہ نے دیکھ لیے ہیں۔ کامیابی صرف دولت اور شہرت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی وہ دل ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ وہ انسان کامیاب ہے جو مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آسانی میں شکر ادا کرتا ہے۔ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اگر آج زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ فجر قریب ہے۔ اللہ کی مدد قریب ہے۔ بس اللہ سے جڑے رہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ نماز نہ چھوڑیں، دعا نہ چھوڑیں، امید نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ واپس آ جائیں۔ اللہ آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ اگر آپ نے آج ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے۔ آمین۔